حسن شام پہنچ گئے اور وہ شام کے صدر دروازے پہ آگے سے کہا جلدی کرو میرے دربار کو بھرو لوگوں سے، حسن کے پہنچنے سے پہلے میرا دربار بھر دیا جائے۔ میں عین ہی تاریخ پڑھنے لگا ہوں، بالکل حرف بحرف تاریخ پڑھنے لگا۔ اس کا جب تک حسن شام کے صدر دروازے سے دربار تک پہنچے، دربار کھچا کھچ بھر دو میرے خوش آمدیوں کے ساتھ، سارا مجمع میرا ہو، تاکہ حسن کو پتا چل جائے کہ میری حکومت شام میں قائم ہو چکی ہے۔ اس نے پورا دربار کھچا کھچ بھر دیا، اس کے کرائے کے لوگ خوش آمدی سارے کے سارے دربار میں اکٹھے ہو کے گلیوں میں منادی کروانی شروع کر دی کہ جتنی جلدی ہو سکے شام کے صدر دروازے سے امام حسن بڑھ کے دربار کی طرف آ رہے ہیں، جلدی پہنچو۔ جامع مسجد اموی میں لوگوں کا رش ہو گیا، اتنا دربار بھر چکا تھا، سارے کے سارے خوش آمدی، اور امام حسن چلتے چلتے دربار کی جانب آ رہے تھے۔ امام حسن کے آنے سے پہلے اس نے اپنے کرائے کے خطیب کو کھڑا کیا، کرائے کے خطیب کو کھڑا کر کے اس نے کہا چل تو خاندان بنو امیہ کے فضائل پڑھنے شروع کر دے۔ کرائے کا خطیب اٹھا اور اس نے خاندان بنی امیہ کے فضائل پڑھنے شروع کر دیے۔ ادھر امام حسن کا جب پہلا قدم دربار میں آیا تو یہ امام حسن کو یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ آپ آ رہے ہیں، آپ کے آنے سے پہلے ہی لوگ خاندان امیہ کے فضائل سن رہے تھے اور ہمارا خطیب خاندان امیہ کے فضائل پڑھا تھا۔ کرائے کا خطیب اونچائی پہ کھڑا ہوا، خاندان بنی امیہ کے فضائل پڑھا تھا۔ امام حسن دربار میں آ کے کھڑے ہوئے، لوگوں نے تیکھی نظروں سے حسن کی طرف دیکھا اور امام حسن کی طرف کوئی توجہ نہ کی، کسی نے امام حسن کو کرسی نہ دی، کسی نے امام حسن کے لیے رستہ نہ چھوڑا۔ سارے خاندان بنی امیہ کے فضائل اٹھ کے داد دے رہے تھے، تحسین کی آوازیں آ رہی تھی، واہ واہ مرحبا کی صدائیں آ رہی تھی۔ امام حسن نے جب وہ کرائے کا خطیب بیٹھ گیا، امام حسن چلتے چلتے اس مقام پہ آئے جہاں پر معاویہ بن ابو سفیان بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اٹھ کے اپنی ابا کو ٹھیک کیا اور ٹھیک لگے گئے، اے ابو طالب کا بیٹا، اے ابو تراب کا بیٹا، اے علی کا بیٹا، آپ کب آئے میرے دربار میں نے تو آپ کو آتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کب پہنچے ہیں؟ امام حسن نے کہتے میں اسی وقت پہنچ گیا تھا جب تیرے کرائے کا خطیب تیرے خاندان کے فضائل پڑھا تھا۔ یہ مسکرا کے سن لیے آپ نے میرے خاندان کے فضائل۔ امام حسن نے اونچائی پہ کھڑے ہو کے پورے شام کے جامع مسجد اموی کے کھچا کھچ مجمع میں کہا، اے معاویہ بن ابو سفیان، میں حسن ابن علی اپنی ماں زہرا سے لے کے حوا تک اور اپنے باپ علی سے لے کے آدم تک ایک ایک کا نام اور کردار پڑھتا ہوں اور اونچی آواز میں پڑھوں گا۔ اگر تم میں جرت ہے میرے کان میں آ کے اپنی ماں کا کردار سن۔ اے مجھ پہ فخر و مباحات کرنے والے، اے میرے خاندان پہ فخر کرنے والوں، اے میرے خاندان پہ فخر و مباحات کرنے والوں، کان میں آ کے پڑھو۔ دربار میں سناٹا طاری ہوا، خاموشی طاری ہوئی، خاموشی کا طاری ہونا تھا۔ امام حسن نے یوں مجمع کی طرف دیکھا، پہلا ہی جملہ اتنا سخت تھا، لوگوں نے کہا یہ کون ہے جس نے دمشق کے حاکم کو اتنا بڑا جملہ کہہ دیا؟ حاکم ابھی تخت پہ لرزہ بر آدم تھا اور چہرے پہ موت کی زردی تھی۔ امام حسن نے کہا جو مجھے جانتا ہے وہ جان لے، جو نہیں جانتا وہ سن لے، انا حسن ابن علی، میں حسن علی کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں ذریت ابراہیم ہوں، میں نسل اسماعیل ہوں، میں شجرہ طیبہ کا ثمر ہوں، میں فرزند ابراہیم ہوں، میں فرزند اسماعیل ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں۔ اتنا کہتے کہتے امام حسن کے زبان سے جملہ نکلا، میں چاہوں تو عراق کو شام کر دو، میں چاہوں تو عراق کو شام کر دو، میں چاہوں تو دن کو رات کر دو، میں چاہوں تو رات کو دن کر دو۔ پیچھے سے بندہ مجمع چیرتا ہوا آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے لگا، ما اکال حق حافظ تو وہ کیوں کہہ رہا ہے جو تو کر ہی نہیں سکتا؟ امام حسن نے تیکھی ہوئی نظروں سے پیچھے مڑ کے دیکھا، فرمایا شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں میں کھڑی، عورت ہو کے مردوں میں کھڑی ہے۔ فوراً جسم کے خد و خال تبدیل ہوئے، حیات بدن تبدیل ہوئی۔ انقلاب ایران کے بانی آغا خمینی نے ایک تفسیر لکھی ہے قرآن کی، انہوں نے اپنی قرآن کی تفسیر میں سورہ یاسین کی اس آیت میں انما امرہ اذ اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں، میں نے حوالہ دیا ہے
آغا خمینی نے اپنی تفسیر میں لکھا، اس نے کہا جب خدا کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو خدا کہتا ہے جب میں ارادہ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ پھر انہوں نے اس کے آگے تفسیر میں لکھا کہ یہ بات مخلوق کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ کے ارادے کہنے اور ہونے میں فاصلہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا اللہ کے ارادے میں، کہنے میں اور ہونے میں کوئی فاصلہ، کوئی وقوع نہیں ہوتا۔ اس کا ارادہ ہی اس کا کہنا ہے، اس کا کہنا ہی اس کا ہونا ہے، اس کا ارادہ ہی اس کا کہنا ہے، اس کا کہنا ہی اس کا ہونا ہے۔ یہ تفسیر ہو گئی کہ اللہ کا ارادہ اللہ کا کہنا ہے، اللہ کا ہونا ہے۔ میں مرضی کے چوک میں اپنی زبان کٹواؤں گا۔ حسن نے شام کے دربار میں مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا نہیں کی کہ میرے اللہ اسے عورت کر دے، میرے اللہ اسے عورت کر دے۔ حسن نے کہہ دیا وہ ہو گیا۔ اس لیے کہ امام حسن ارادہ الہی ہے۔ حسن زمین پر اللہ کے ارادے کا مظہر تام ہے، یہ تجلی پروردگار ہے۔ اللہ کا کہنا ان سے ثابت ہے کیونکہ یہ دلیل پروردگار ہے۔ کہا شرم نہیں آتی عورت ہو کے؟ مردوں یہاں تک آپ کو ذاکرین نے سنائی ہے، میں اس سے اگلی حدیث کا اگلا ٹکڑا سنانے لگا، اب اس سے بھی اچھا ٹکڑا سنانے لگا ہوں۔ جب کہا شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں میں آ گئی ہے، حیت تبدیل ہوئی، خد و خال تبدیل ہوئے، ممبر کی پوری خطیبانہ ذمہ داری کے ساتھ جملہ کہنے لگا ہوں۔ جو ہی بدن تبدیل ہونا شروع ہوا تو اپنے آپ میں شرمندگی میں ایسے مجمع سے باہر نکلنے کا ارادہ کیا۔ امام حسن نے پیچھے آواز کہا رک جا، کہاں جا رہا ہے؟ گھر جا کے کیا کرے گا؟ گھر پہ تو عورت بیٹھی تھی، جا ہم نے اسے مرد کر دیا ہے، ہم نے اسے مرد کر دیا۔ آج سے وہ حاکم تو محکومہ، آج سے وہ حاکم تو محکومہ۔ اتنا امام حسن کا کہنا تھا۔ اب پورے دربار میں جب لوگوں نے معجزہ دیکھ لیا، اب ایک مرد کو ابھی جس نے عورت بنتے دیکھا ہو، اب دوسرے کی ہمت ہے؟ بالکل خاموشی طاری ہوئی۔ جب بالکل سناٹا طاری ہو گیا، ہیبت حسن کی ہیبت نے شام کے محل کو ایسے پتھر کا کر دیا۔ اب امام حسن کی آواز جامع مسجد اموی کی دیواروں سے ٹکرائی، فرمایا سنو، لکڑی کے تخت پہ بیٹھ کے فخر کرنے والے، ان بے شک العرش و حسیری، محمد و ضمیری، علی و امیری، حسین و وزیری، و جبریل و فقیر۔ اے لکڑی کے تخت پہ بیٹھ کے فخر و مباحات کرنے والے، عرش میرے تخت کا نام ہے، محمد میرے ضمیر کا نام ہے، علی میرے امیر کا نام ہے، حسین میرے وزیر کا نام ہے، جبریل میرے فقیر کا نام ہے۔ العرش سیری، محمد ضمیری، و علی و امیری، و حسین و وزیری، و جبریل و فقیری۔ کہیں تاریخ سے خطبہ اکیلے شام میں، اکیلے ہیں شام میں۔ عربی زبان میں آپ نفرت کے ساتھ، جیسے ہم اردو زبان میں کسی کے ساتھ بات کرتے الجھتے جب اس بندے کو اس قابل نہ سمجھے نا کسی بات، تو بندہ اردو زبان میں ایک لفظ بولتا ہے محاورہ، چل ہٹ، بولتے ہیں چل ہٹ۔ عربی زبان میں اس کے کہتے سر، چل ہٹ۔ اور اگر سامنے عورت ہو تو اس کو سر نہیں، سیری، سر کہا جاتا ہے مرد کے لیے، سیری کہا جاتا ہے عورت، چل ہٹ، مرد ہو سر، عورت ہو سیری۔
اب آخری سطر ہے اور جملہ آپ نے ایسے وصول کرنا ہے جیسے جملے کا حق بنتا ہے. میرے مولا امام حسن نے شام کے دربار میں کھڑے ہو کہا العرش سیری، عرش میرا تخت ہے، محمد و ضمیری، محمد میرا ضمیر ہے، وعلی و امیری، علی میرا امیر ہے، وحسین و وزیری، حسین میرا وزیر ہے، وجبریل و فقیری، اور جبریل میرا فقیر ہے. یہ کہنا تھا یا معاویہ بن ابو سفیان امام حسن کے بالکل سامنے آ کے کھڑا ہوا. اس کا دربار میں تو کسی کی جرت نہیں کہ حسن کے جملے کو کاٹے. وہ سامنے آ کے کھڑے ہو کہنے لگا اے حسن، تو نے مدینے سے آ کے شام نے فساد فتنہ برپا کر دیا ہے، تو نے میرے دربار کی ہیبت کو تبدیل کر دیا ہے. کیا تو بھی اپنے باپ کی طرح معجزے دکھا کے اپنی حکومت ثابت کرنا چاہتا ہے؟ امام حسن نے اسی لہجے میں کہا اس شئت و اسیری، پیچھے ہٹ یا کہوں سیری. پیچھے ہٹے گا یا تجھے بھی کہوں سیری؟ اور سیری عورت کے لیے کہا جاتا ہے. رستہ چھوڑ یا میں کہوں سیری. رستہ چھوڑتا ہے یا تجھے کہوں سیری. پوری محفل سے امام حسن اس انداز سے نکلے اور کھڑے ہو کے کہا خبردار، میں نے تجھے کہا تھا کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کی ولی عہدی کی کوشش نہ کرنا. اگر تم نے یزید اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانے کی کوشش کی تو جان لینا میرے بھائی کا نام حسین ہے. بہت خوبصورت جملہ مرتضی مطہری کا ہے. انہوں نے کہا عاشورہ حسینی ہونے سے پہلے حسنی تھی. جب کربلا حسینی نہیں تھی تو کربلا حسنی تھی. کربلا میں محنت ہے امام حسن کی. اور میں نے یہ جملہ کربلا میں کہا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں، کربلا حسن کے معاہدے کی خلاف ورزی کا نام ہے. اگر امت امام حسن کے معاہدے کو مان لیتی تو کربلا برپا نہ ہوتی. تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور کربلا ہو گئی. حسن امامت میں اتنا ضروری ہے کہ حسن کی دی ہوئی شرطوں کو نہ مانو تو اگلا امام کربلا برپا کر دیتا. ہمارے 12 میں سے 2 حسن ہیں، دوسرا امام حسن ہے اور 11واں امام حسن ہے. اس حسن کے بعد بھی انقلاب ہے، اس حسن کے بعد بھی. لیکن فرق ہے، وہاں انقلاب تھا، یہاں انتقام ہے. ایک سخت ترین دور تھا امام حسن کے سامنے، جہاں ماننے والے بہت کم تعداد میں تھے. جو کم تھے ان کی زندگیوں کو محفوظ رکھنا تھا کربلا کے لیے. رشوت کا بازار گرم تھا. 20,000 کا لشکر لے کے علی کا یہ بیٹا چلا تھا. ایک رات میں 12,000 کا لشکر عبید اللہ ابن عباس کی سرپرستی میں 10 لاکھ درہم میں سودا کرنے کے بعد معاویہ کے لشکر میں چلا گیا. 4,000 نے امام حسن کا خود خیمہ گھیر لیا، اکیلے بچ گئے. اور علی کے بیٹوں نے حفاظتی حصار میں لیا ہوا تھا امام حسن کو. مدائن میں جا کے مختار کے چچا جو مدائن کا گورنر تھا اس کے گھر جا کے پناہ لی. جب امام حسن مدائن پہنچے ہیں تو اتنے زخمی ہو چکے تھے کہ امام حسن کی ران میں خنجر تھا، مصلی نیچے سے کھینچ لیا گیا تھا. ساتھ دینے والے امام حسن کو کیا کہہ کے بلا رہے تھے؟ السلام علیکم یا مذل المومنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے تم پر ہمارا سلام. اتنا تنہا کر دیا رسول کا بیٹا. بہت دفعہ زہر دینے کی کوشش کی لیکن ثابت نہ ہو سکی، کارگر نہ ہو سکی. پھر آخری زہر روم سے منگوائی گئی. زمرد کی زہر تھی، سخت اتنی تھی کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر اس کا ایک دن کا اس زہر کا ایک تالاب میں پھینک دیا جائے تو اس تالاب کے ساری مچھلیاں اور آبی جانور مر جائیں. اگر دودھ دینے والے جانور کے سینگ کو لگا دیا جائے تو وہ خون دینا شروع کر دے. یہ زہر روم سے منگوائی گئی، شام سے. اشس بن قیس جو دشمن علی اور دشمن اہل بیت خاندان تھا،
جس کے باپ نے امام مولا امیر المومنین سے جنگ کی، اور اس کے دونوں بیٹے کربلا میں، اس کا ایک بیٹا جس نے حسین کا مسلم دارالمارا سے گرایا تھا، اور دوسرا وہ جس نے کربلا میں حسین کے پہلو میں نیزہ مارا تھا۔ اشعث کی بیٹی جودہ، اس تک زہر پہنچائی گئی، اگر تو یہ کام کر لے تو لاکھوں درہم اور یزید کے ساتھ تیرا عقد، اور تجھے مملکت اسلامیہ کی ملکہ بنا دیا جائے گا۔ اس بدبخت عورت نے